ریاست متحدہ بلدیہ لا حول ولا قوت الا باللہ نے اپنے رنگ دکھا دیا اور افسران و ملازمین کو دھوکہ دے دیا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 سالوں میں منتخب چیئرمین اور ان کے مخصوص افسران کے ٹولے نے جہاں لوٹ مار کی، اپنے اثاثے بنائے اور ہزاروں کوٹیشن کے ذریعے کاموں کو انجام دیا گیا جو لانڈی کورنگی ملیر شاہ فیصل والے بلدیاتی سہولتوں سے پھر بھی محروم رہے۔ تاہم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی میں ایک باقاعدہ ٹوپی ڈرامہ کیا گیا تھا، افسران و ملازمین کو ٹوپی پہنائی گئی تھی کہ ہم آپ کو جاتے ٹائم اسکیل اور بڑھی ہوئی تنخواہیں دیں گے۔ ہم آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ، سنیے ریاست متحدہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی زبانی۔ جبکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہر سال دسمبر میں ہماری اینول انکریمنٹ بھی ہم لگاتے ہیں اور ہم بجٹ بھی لگاتے ہیں۔ صرف ایک ہم نے 10% جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈیو ہے، وہ ہم نہیں لگا سکے تھے امپلائز کا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 15.80 کا شیئر ہمیں مل رہا ہے اور جس میں ہمارا 14.88 جو ہے وہ ہماری سیلری جا رہی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس 1 کروڑ کا صرف ڈفرینس رہ گیا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ دشواری ہے، لیکن اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اس سسٹم کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہم ملازمین کو 10% بھی دے کے جائیں گے اور محکمہ ایجوکیشن ہے جو 15% اور جو ہمارا محکمہ ایجوکیشن کے ہمارے امپلائیز ہیں جن کو ٹائم اسکیل نہیں ملا، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہم اپنے جانے سے پہلے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر کے جائیں گے تاکہ ہمارے اوپر کوئی بھی امپلائی کا کوئی بھی 1 روپے کا بھی ڈیوز نہ رہے، یا کوئی بھی امپلائی یہ نہ سننے کے اس کے ساتھ کہیں پہ اس کی کوئی چیز پرانی کوئی چیز رہ رہی ہے، تو وہ ہم ابھی سے ہم نے پلاننگ کر رہی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ریڈی ہو رہی ہے، تیار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف پرابلم فائنانس کا ہے، ہمارے پاس اتنا فائنانس نہیں ہے، ورنہ تو ہم یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے، لیکن ہم انشاءاللہ اگر یہ اگست میں ٹرینڈ ختم ہوتا ہے تو ہم جون یا جولائی میں اس کو ہم کر دیں گے، تاکہ جو بھی ایڈمنسٹریٹر آئے گا لازم ہے تو مسلم گورنمنٹ کا ہی نمائندہ ہوگا، پھر اس کا فرض ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کے پاس جائے، وہ پیسہ لے سکے۔ ہماری تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں سنتی، ہم تو متعدد لیٹر لکھ چکے ہیں ان کو کہ وہ لڑکی بڑھائیں، آپ امپلائیز کے لیے ڈیوز ہیں، تقریباً 70-75 کروڑ روپے ڈیوز ہیں ڈسٹرکٹ اور گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر، جو کہ سیلریز کی مد میں بھی ہیں، جو کہ انکریمنٹ کی مد میں بھی ہیں، جو کہ شارٹ فال کی مد میں بھی ہیں، لیکن وہ آج تک 1 روپیہ بھی انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے یہ تو دشمن سمجھ لیں کہ صرف دشمن گورنمنٹ، شہری علاقوں کی دشمن گورنمنٹ، یہ تو وہ گورنمنٹ ہے جس نے جو ہے وہ نہ ترقیاتی کام کے حوالے سے کوئی سپورٹ کیے ڈسٹرکٹس کو، اور نہ ہی اس نے جو ہے وہ امپلائیز کے فلاح بہبود کے لیے کام کیا۔ صرف گورنمنٹ کو جو ہر سال اپنے امپلائیز کو صرف کرتے تھے، بلدیاتی ملازمین کو ہی، تو پہلے ملازمین تھوڑی ہیں کہ وہ بھی تو بھائی ہم بھی تو انڈر صرف گورنمنٹ کام کرتے ہیں، جب ان کا بجٹ میں آپ بڑھاتے ہیں تو ان کے بجٹ کو بھی ہر سال انکریز کرنا چاہیے نا ان کو، اس کے لیے وہ 1 روپے بھی ہمیں نہیں دیتے۔ تو یہ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں بارہ لوگ، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی امپلائیز کے ایشوز ہیں اس کو انشاءاللہ اپنے جانے سے پہلے ان کو سب کو انشاءاللہ ریزالو کریں اور کرتے جائیں۔ ابھی ڈپارٹمنٹ ہوئی گیا، اس میں جو لوگ پوسٹ ہوں گے ان کا فرض ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں، کیونکہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثواب کے لیے کام کرے گا، کیونکہ وہ کسی ریٹائرڈ ملازم کے لیے کام کر رہا ہوگا، تو وہ اس کی دعائیں لے گا، تو وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو یہاں آ کے ٹرانسفر ہوں گے، یہاں پہ اس کمرے میں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو چاہیے، کیونکہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ویلفیئر کا کام کرنا ہے، تو اس میں ایک اچھا کام ہے تو وہ ایمانداری سے کام کریں، ریٹائرڈ ملازمین کا خیال رکھیں، جو ملازمین بیچارے نہیں آ سکتے آفس تک، ان کے گھر پہ چلے جائیں یار، ان کے گھر پہ جا کے ان کے ایشوز پوچھ لیں، وہاں پہ سگنیچر کرا لیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر آج ہم ان کا خیال رکھیں گے، دیکھیں تو یہ وقت سب پر آئے گا، آپ لوگوں نے بھی ریٹائرڈ ہونا ہے، آپ نے بھی 60 ایئرس پہ پہنچنا ہے، اور پھر آپ کو بھی اسی جگہ پہ آنا ہے اپنی فائل لے کر۔ تو آج اگر آپ کسی پہ کچھ کر کے جائیں گے تو کل کو یقینی طور پہ آپ کے ساتھ بھی جو بہتر ہوگا۔ بس یہ مجھے کہنا تھا، بہت شکریہ آپ لوگ آئے یہاں پر، تمام ہمارے ایف سی صاحب، ایس سی صاحب، تمام ہمارے امپلائیز، تو آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو، آپ سب کو بھی
सुना आपने, ये वो धोखा था जो आंखों में धूल झोंकने के बजाय मिर्चें डालने के मुतरादिफ था। जाते जाते जुलाई की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, अगस्त से पहले ड्रामा किया और तनख्वाहों में इजाफी तनख्वाह लगा दी गई। टीचरों का टाइम स्केल का भी लगा दिया गया। तहम मखसूस टोला हरकत में रहा और महकमा फाइनेंस हो या दीगर अफसरान, उन्होंने फिर टोपी घुमाई। ये टोपी कैसी थी? ये टोपी खोदने वाली थी। यकीनन सारा खेल ही उसी का है। ताहम अब म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी ने तमाम बिल को रोक दिया है, जिसका बजट भी लग चुका था। ओजेटी आ चुकी थी। सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक 28 अगस्त तक तनख्वाहें देनी थी। ताहम 27 अगस्त को ओजेटी जारी होने की बिना पर यकीनन तनख्वाहें ताखीर का शिकार हुई, लेकिन ओजेटी के फिगर पता चल चुके थे। ताखीर से बजट भी लग गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर अब रियासत मुत्तहिदा बल्दिया लाहौल वलाकुवत ने मुलाजमीन के साथ साथ काबिल एहतराम असातिज़ा की आंखों में मिर्चें झोंक दी और साबित कर दिया कि पिछले दावे गलत और झूठे थे। वो टोपी पहना के चले गए। रियासत मुत्तहिदा बल्दिया लाहौल वलाकुवत में म्युनिसिपल कमिश्नर ने तमाम बिल वापस मंगवा लिए हैं और बढ़ी हुई तनख्वाह न देने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक टीचरों को टाइम स्केल लगाया गया था, लेकिन अब उसमें भी कोशिश ये की जा रही है आधा आधा दे दिया जाए, या आधा तीतर आधा बटेर। आगे जाके फसल जली हुई मिलेगी, लिहाजा टीचरें भी सरापा एहतजाज है और उन्होंने नामंजूर कर दिया है कि वो भी पूरा टाइम स्केल लेंगी, जबकि मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं कि हम बढ़ी हुई तनख्वाह लेंगे, वरना फिर धमाधम मस्त कलंदर होगा और 4 सालों का हिसाब लिया जाएगा और एहतसाब किया जाएगा। इसके लिए अब किसी डर और खौफ की जरूरत नहीं है। और बराह रास्त मुख्तलिफ यूनियन ने भी मुलाजमीन को यकीन दहानी करा दी है कि हम अदालत में आपका साथ देंगे, सिर्फ जबान खोलो। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।